سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ اور نبی کو زیادہ تعلق ہے مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں کے مقابلے میں، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور قریبی رشتہ دار بعض سے اولا ہے میراث میں کتاب اللہ کے حکم کے مطابق مومنین اور مہاجرین کے مقابلے میں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کرو، اور یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ کل ہم نے سنا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کو بہت زیادہ تعلق ہے مومنوں کے ساتھ ان کے اپنے جانوں کے مقابلے میں بھی، ان کے اپنے نفس کے مقابلے میں بھی، کیونکہ نفس کبھی برائی کا حکم کرتا ہے لیکن نبی سے کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ برائی کا حکم کرے، اور نفس اگر بھلائی کا بھی حکم کرے تو نفع اور نقصان پہچاننے میں نفس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کو یہ مغالطہ کبھی بھی نہیں لگتا، اور نبی سے محبت آپ کے فرامین کو ماننا ہے۔ کل جیسے کہ کہا تھا کہ ایک حدیث ہے، وہ حدیث اصل میں یہ ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ مثل اجری شہید، اور بعض روایتوں میں فلہ اجر میئتی شہید، دونوں طرح کی یہ روایت ہے۔ کل میں نے شک بیان کیا تھا، روایت میں بھی دونوں باتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شہید کے برابر اجر ملے گا اگر ہم سنتوں کو زندہ کریں گے، جبکہ قوم کے اندر بگاڑ آ چکا، لوگ سنتوں کو چھوڑ چکے، ایسے زمانے میں ہم سنت کو زندہ کریں گے تو ایک روایت میں ایک شہید کا اجر اور دوسری روایت کے مطابق 100 شہیدوں کا اجر۔ گو روایت میں کچھ ضعف ہے، لیکن فضائل کے باب میں ضعیف روایتوں کو بھی قبول کیا جاتا ہے۔ اس لیے جہاں پر کسی سنت پر عمل نہ ہو رہا ہو، لوگ داڑھی نہیں رکھتے، ایسے معاشرہ میں ہم نے داڑھی رکھی، لوگ سنت کا لباس، سنت کے مطابق لباس نہیں پہنتے، وہاں پر ہم نے سنت کے مطابق لباس پہنا۔ لوگ پانی پینے کے اندر بسم اللہ پڑھنا، داہنے ہاتھ سے پانی پینا، 3 سانس میں پینا، ان سنتوں کا لحاظ نہیں کرتے، ایسے معاشرے کے اندر ان سنتوں کو زندہ کرنا تاکہ ہم خود بھی سنت پر چلے اور دوسروں کو بھی چلائے، تو اس کو کم سے کم ایک شہید کے برابر اجر ملتا ہے۔ اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت رکھے، اور یہ محبت ہماری دنیا کے لیے بھی نافع ہے اور آخرت کے اندر بھی ہمارے کام آئے گی۔ اللہ والوں سے محبت بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اصحاب کہف کا کتا، یہ ان کے ساتھ ہو گیا، اصحاب کہف کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر اس کا ذکر کیا۔ تو ایک
کتا اللہ والوں کی صحبت کے اندر آ جاتا ہے تو اس کا ذکر قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، تو ہم تو انسان ہیں اور نبیوں کے سردار سے ہم محبت کریں گے، سید الانبیاء اور فخر موجودات سے ہم محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری بلندیوں کو بھی بہت ہی زیادہ بڑھا دے گا۔ اس لیے جیسے نبی کو امت کے ساتھ تعلق ہے بہت زیادہ، اسی طریقے سے امت پر بھی واجب ہے کہ اپنے نبی کے ساتھ ایسا ہی تعلق رکھے، جیسے کہ کل ہم نے روایت سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر میری محبت اس کے نفس سے بھی زیادہ اور اس کے باپ اور اس کے بیٹوں سے بھی زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ جب تک اس کے دل میں میری محبت نہ ہو وہاں تک وہ ایمان کے اندر کامل نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت رکھے، آپ کے ساتھ عشق کا درجہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیت کا دوسرا حصہ ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ تو ایک رشتہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی زیادہ مضبوط ہے، تو اس کی بنا پر بتلایا گیا کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ جس طریقے سے تمہاری ماں کا تم احترام کرتے ہو اور ان کے حق میں کوئی گستاخی یا کوئی اگر برے جملے کہے تو تم برداشت نہیں کر سکتے، تو اس سے کہیں زیادہ تمہیں نبی کی بیویوں سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ نبی روحانی باپ ہوا کرتا ہے، تو نبی کی بیویاں ہماری روحانی مائیں ہوا کرتی ہے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ محبت کرنا ایک دینی فریضہ ہے۔ قرآن مقدس نے فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور عورتوں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ان کی اپنی غلطی ہے، لیکن جیسے نبی مردوں کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں اسی طریقے سے تمہیں اپنی گھریلو زندگی کے اندر نبی کے احکام کو دیکھنا ہے، اور تمہیں عورتوں کے لیے بھی نمونہ بننا ہے کہ عورتیں دین کے اوپر کس طریقے سے چلیں گی۔ اگر تم نے غلطی کی تو پوری امت غلطی میں مبتلا ہو جائے گی، اس لیے تمہارا درجہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ جیسے نبی کا تقدس ہے اسی طریقے سے تمہارا بھی تقدس ہے۔ جیسے نبی کو معصوم رکھا گیا تو وہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، لیکن تم کو بھی محفوظ رکھا گیا۔ اور تم گھریلو احکام کہ گھر میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کام کرتے تھے وہ تم ازواج مطہرات کو بتلانا ہے، تاکہ مرد بھی سیکھے
عورتیں بھی سیکھے اور اس کے مطابق گھریلو زندگی گزارے۔ اور ازواج مطہرات نے ہی بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ساتھ رہتے تھے تو ہم کو گھر کے کاموں میں ساتھ دیتے تھے، اپنا جوتا بھی سی لیتے تھے، بکری کا دودھ بھی دوہ لیتے تھے، کبھی صاف صفائی میں بھی ہمارے کام لگتے تھے، کبھی کپڑے دھونے کے اندر بھی ہمارے کام لگتے تھے۔ تو یہ اندرونی زندگی ازواج مطہرات نے ہمیں بتلائی کہ ہم بھی اپنی بیویوں کے گھریلو کام کاج میں بھی ہاتھ بٹائے، اس لیے کہ یہ بھی باہر سے ہمارا کام کرنے کے لیے ہمارے گھر کے اندر آئی ہوئی ہے، ہمارے کھانے پینے وغیرہ کا انتظام کرتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ گھریلو کام کاج کے اندر جتنا ہو سکے ہم ان کو ساتھ دیں۔ تو یہ گھریلو زندگی سکھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو منتخب کیا اور فرمایا الطیبات للطیبین، کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب تہمت لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر آپ کی براءت نازل فرمائی اور یہ بات فرمائی کہ پاک مرد پاک بیویوں کے لیے اور پاک بیویاں پاک مردوں کے لیے۔ تو جیسے نبی پاک ہوا کرتا ہے اسی طریقے سے آپ کی بیویاں بھی تمام کی تمام پاک ہے اور اہل بیت کے اندر شمار ہوتی ہے، اور اہل بیت سے محبت کرنا یہ دین کا ایک فریضہ ہے اور جزو ایمان ہے۔ اس لیے ہم جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، آپ کی بیٹیوں سے، آپ کے دامادوں سے محبت کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے محبت کریں گے۔ رشتہ داری ایک بہت ہی بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی عمره فلیصل رحمہ، کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر برکت ہو، زیادتی ہو، اور اس کی عمر کے اندر زیادتی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داری کو بڑھائے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جو رشتہ دار ہے ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی ہم خبر لے، قریب میں ہے تو گھر جا کر کے خبر لے، اور ان کی کچھ اگر مالی پوزیشن اچھی نہیں ہے تو مال کے ذریعے ان کی مدد کرے اور زبان کے ذریعے ان کی خدمت کرے، ان کو صحیح راستہ بتلائے۔ وہ غم کے اندر ہو تو ان کے سامنے تم اچھی باتیں کرو، وہ بیمار ہو تو ان کی بیمار پرسی کرو، اور اگر ان کا انتقال ہو جائے تو ان کی تجہیز و تکفین اور جنازے کے اندر تم شریک ہو۔ یہ رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھنا ہے۔ اور دور رہتا ہے آدمی تو فون کے ذریعے ان کی خبر پوچھے اور ان کے احوال کو دریافت کرتا رہے، تو اس نے رشتہ داری کا حق ادا کیا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی عمر میں برکت چاہتا ہو اور اپنی زندگی کے اندر زیادتی کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عالمی مثال کے اندر رشتہ داری کو ایک خاص شکل دی، تو اس رشتہ داری نے رحمان کی، اللہ کی کمر کو پکڑ لیا اور کہا کہ یا رب العزت،
یہ کمر وہ مقام ہے کہ کوئی پناہ چاہنے والا اس کو پکڑ کر کے پناہ چاہتا ہے، تو میں نے تیری کمر پکڑی ہے تیری رحمت طلب کرنے کے لیے۔ تو نے مجھے تو بنایا، تو نے مجھے رحم بنایا، لیکن لوگ تو مجھے توڑیں گے، رشتہ کو توڑیں گے، رشتے کو کاٹیں گے، تو مجھے توڑا جائے گا، مجھے کاٹا جائے گا، تو میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور رحم اللہ کے سامنے گر گرانے لگا، رشتہ داری اللہ کے سامنے گر گرانے لگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا تو اس بات کے اوپر راضی نہیں ہے کہ من وصلکی وصلہ اللہ ومن قطعکی قطعہ اللہ، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا۔ تو جو رشتہ داری کو جوڑے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملا دے گا، اور جو رشتہ داری کو کاٹے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی رشتہ داری سے کاٹ دے گا۔ رشتہ داری کا لحاظ ہمیں کئی پشتوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ رحم کا تعلق ماں کے ساتھ ہے، ایک ماں کے رحم کے اندر ہم رہے، اس کی بنا پر بھائی بھائی کا رشتہ وجود میں آیا، اور چچا بڑے ابا کا رشتہ دادی کے رحم کے اندر جمع ہو جاتا ہے، اور دادی کی بنا پر چچا بھی وجود میں آئے اور ہم بھی وجود میں آئے۔ اسی طریقے سے ان کے اوپر دادا اور پردادا کی اولاد جس کو ہم باغیا وغیرہ کہتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہم صلہ رحمی کریں، اور خالہ کے ساتھ ہمارا رشتہ رحم نانی کے اندر مل جاتا ہے، پھوپھی کے ساتھ ہمارا رحم دادی کے اندر مل جاتا ہے، تو ہم ان تمام رشتہ داروں کا احترام کریں، ان کے ساتھ سلوک کریں۔ ان تمام رشتہ داروں میں مضبوط رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے، یہاں تک کہ رشتہ داری بھی یہاں پر دم توڑ دیتی ہے، اور کوئی آدمی اپنے باپ کو رشتہ دار نہیں کہتا، یہ بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ اپنے باپ کو والد گرامی کہیں گے، والد محترم کہیں گے، ابا جان کہیں گے، لیکن رشتہ دار نہیں کہیں گے۔ رشتہ دار کہنا بے ادبی ہے، تو ماں باپ کو رشتہ دار تو نہیں کہہ سکتے، بلکہ رشتہ دار سے بھی زیادہ ان کی اہمیت ہے۔ اسی لیے شریعت نے بتلایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ اوپر بیٹھے ہو تو تجھے ان کے نیچے بیٹھنا چاہیے، انہی کے قدموں کے اندر، انہی کی خدمت کے اندر تیری جنت ہے۔ اور باپ جنت کا دروازہ ہے، چاہے تو اس کی حفاظت کر، چاہے تو اس کو ضائع کر دے۔ جس نے باپ کو راضی رکھا اس نے دروازے کی حفاظت کی، اور جس نے باپ کو ناراض کیا اس نے دروازے کو توڑ دیا۔ تو ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے۔ یہاں پر قرآن مقدس یہ کہتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ رشتہ نبی کی بیویوں کے ساتھ ہے، نبی کی بیویاں بھی تمہاری مائیں ہیں، ان کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ اس کی تعظیم و تکریم تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ تم پر واجب ہے۔ اگر ماں باپ کی تعظیم میں ذرا گستاخی ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے، لیکن نبی کی بیویوں کے متعلق اگر کوئی گستاخی ہو گئی تو اس کے تو ایمان کا خطرہ ہے، اس کی معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ہم ان کا احترام اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ کریں گے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فداہ ابی و امی کہتے تھے کہ میرے ماں اور باپ آپ پر قربان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر تو ہم اپنے ماں باپ کو قربان کریں گے، تو پھر آپ کی محبت ماں باپ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کی ازواج اور
آپ کی بیویوں کے ساتھ محبت ہم کو سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ کوئی ان کی گستاخی کرے، آج کل گستاخی کی جاتی ہے کافروں کی جانب سے، شیعوں کی جانب سے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں غلط الفاظ بولے جاتے ہیں، تو ہم اچھی طریقے سے ان کا دفاع کریں گے کہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں اور یہ پاک اور صاف ہے۔ اور تم کو جو اشکال ہے کہ 9 سال کے اندر نبی نے ان سے نکاح کیا، تو اس زمانے میں 9 سال کے اندر لڑکی بالغ ہو جاتی تھی، اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال میں ان سے نکاح کیا، اور جب 9 سال کی عمر ہوئی تو ان کی رخصتی ہوئی۔ اور یہ اشکال کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ وہ خود اپنے مذہب کو دیکھے۔ ہم کسی کے مذہب کو برا نہیں کہتے، لیکن جب بات آتی ہے ہماری شریعت پر تو ہمیں بولنا پڑے گا کہ رام نے بھی جب سیتا کے ساتھ شادی کی تھی بلکہ رخصتی ہو گئی تھی، اس وقت اس کی عمر 6 سال کی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو عائشہ صدیقہ 9 سال کی عمر کے اندر آئی، لیکن سیتا کی رخصتی تو رام کے ساتھ 6 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ اور رام کا بھائی جو لکشمن تھا، اس نے بھی اسی دن نکاح کیا تھا اسی سیتا کی بہن کے ساتھ جس دن رام کا نکاح ہوا، تو وہ تو اس سے بھی چھوٹی تھی۔ پھر اس نکاح پر تمہیں اشکال نہیں اور ہمیں بھی کوئی اشکال نہیں، تمہارا مذہب ہے، تم جو چاہو کرو، لیکن ہماری شریعت مطہرہ کے اوپر تم اشکال کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارے مذہب کے اندر تو 6 سال اور اس سے کم میں بھی رخصتیاں ہوئی ہے، تو پھر تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عائشہ صدیقہ کے متعلق تانے دینے لگو، تو پھر ہمیں جواب کے اندر یہ بات کہنی پڑے گی، ورنہ ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ تم کسی کے معبودوں کو اور کسی کے بڑے لوگوں کو برا بھلا مت کہو، ورنہ وہ تمہارے بڑوں کو اور اللہ کو گالیاں دیں گے۔ لیکن یہ ہمیں جواب کے طور پر کہنا پڑا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا، بہو سے نکاح کیا، اور یہ ہم کل پرسوں سن چکے اچھی طریقے سے کہ حضرت زید کوئی سگے بیٹے نہیں تھے، متبنہ بیٹے تھے، لیکن پھر بھی آج تک یہ اشکال کیا جاتا ہے، اور آج بھی سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر کہا جاتا ہے کہ تمہارے نبی نے اپنی بہو سے نکاح کیا، حالانکہ وہ بہو نہیں تھی بلکہ منہ بولا بیٹا تھا، اس کی بنا پر وہ سگا بیٹا نہیں بن جاتا۔ وہ اشکال کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنا مذہب جھانک کر کے دیکھے تو برہما نے اپنی بیٹی سرسوتی کے ساتھ نکاح کیا، تو تمہارے مذہب میں بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ثابت ہے اور تم بہو کی بات کر رہے ہو۔ اور ہمیں ان کے مذہبی نکاحوں کے اوپر کوئی اشکال بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا مذہب ہے، وہ جانے، لیکن ہماری شریعت پر یہ لوگ اشکال کرے تو بس ایک جواب دینے کے لیے متنبہ کیا جاتا ہے کہ ہماری مائیں پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پاک ہے، ان پر کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ قرآن نے ان کو طیبات کہا ہے، پاکیزہ عورتیں بتلایا ہے، اور اہل بیت قرآن نے ان کو بتلایا ہے، اور لستن کاحد من النساء کہ اور عورتوں کے مقابلے میں بڑی فضیلت اور تقدس والی تھی، یہ قرآن نے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق مقدس الفاظ کہے ہیں۔ اس لیے ہم ان کو پاک باز جانیں گے، اور ان کی شان میں کوئی ذرہ برابر بھی بری بات کہے ہم اس کو غلط سمجھیں گے، اس کو رد اور مسترد کریں گے۔ وہ ہماری ماؤں کی طرح ہے، بلکہ ماؤں سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ
وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہوتا تھا کہ جب نبی کی بیویاں ماں ہے تو نبی کی بیویاں مر جائے تو ہم وارث بنیں گے، اور ہم مر جائے تو نبی کی بیویاں وارث بنیں گے، اور نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو ان کی جتنی اولاد ہے وہ ہمارے بھائی ہوئے، لہذا ہم آپس میں وارث ہو جائیں گے اور پھر آپس میں نکاح بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا کہ یہ جو تم کو مائیں بتلایا گیا ہے یہ احترام کے اندر ہے، اور نبی کی وفات کے بعد ان سے نکاح کرنا ایسا ہی حرام ہے جیسے کہ اپنی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو یہ احترام کے اندر اور نکاح حرام ہونے کے اندر ہے، وراثت کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وراثت کے اندر بتلایا کہ وراثت تو تمہارے رشتہ دار پائیں گے، تمہاری سگی ماں ہے وہ تم سے وارث بنے گی اور تم ان سے وارث بنو گے، تمہارا سگا بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، ان سے تم کو وراثت ملے گی۔ تو وراثت کے اندر بعض رشتہ دار بعض سے اولا ہے کتاب اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو یہ جو مائیں بتلایا گیا ہے وہ وراثت میں نہیں، احترام کے اندر، تقدس کے اندر، تعظیم اور عزت کرنے کے اندر، اور ان سے نکاح حرام ہونے کے اندر۔ ورنہ یہ جو وراثت ہے وہ تو رشتہ داروں کے اندر چلے گی کہ بعض کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو وراثت ملے گی مومنین اور مہاجرین کے مقابلے میں۔ مسلمانوں نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ تو تنہا ہجرت کر کے آئے، بیویوں کو بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی تو چھوڑ دیا، بھائیوں کو بھی وہاں پر چھوڑ دیا، ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا، ان کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا ساتھ میں، سوائے اس کے کہ بیٹا بھی مسلمان ہوا تو باپ بیٹے دونوں چلے آئے۔ لیکن اگر بیٹا کافر رہا تو تنہا باپ آیا، باپ کافر رہا تو بیٹا تنہا آیا، ماں کافر رہی تو بیٹا آیا۔ اس طریقے سے ہجرت ہوئی تو مسلمانوں کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ مواخات یعنی بھائی چارہ کرا دیا اور یہ کہا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، اور آپس کے اندر یہ ایسا تعلق ہو گیا کہ یہ دونوں بھائی آپس میں ایک مرے تو دوسرا وارث اور دوسرا مرا تو پہلا وارث، اس طریقے کی رشتہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرما دی، اور انصار نے بھائیوں کی طرح مہاجرین کا خیال رکھا، یہاں تک کہ بعض انصار نے یہ کہا کہ چونکہ تمہاری بیوی نہیں ہے اور یہاں پر تم پردیس کے اندر ہو، میری 2 بیویاں ہیں، تم کو جو بیوی پسند آئے تو تم اس کو دیکھ لو، میں اس کو طلاق دے دوں گا، اس کی عدت گزرنے کے بعد تم ان کے ساتھ نکاح کر لینا۔ اس طریقے سے انہوں نے خیر خواہی کی، لیکن مہاجرین نے بھی بتلایا کہ ہمیں سب تمہارا کھانا پینا اور بیوی وغیرہ نہیں چاہیے، بلکہ ہم کو بازار کا راستہ بتلاؤ، ہم کو کچھ پیسے دے دو تاکہ ہم تجارت کریں اور تجارت کے ذریعہ ہم تمہارے پیسے چکا دیں گے۔ اس طریقے سے مہاجرین نے بھی انصار کو زک نہیں کیا، ان کو تکلیف نہیں ہونے دی، اور خود سے تجارت کی اور کمایا، اور پھر انہوں نے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کی بنا پر پھر یہ مہاجرین کی رشتہ داریاں مدینہ کے اندر قائم ہوئی، ان کے بھی بیٹے ہوئے اور وہ بھی بھائی بہن والے بن گئے، ورنہ ابتدا میں ان کا کوئی بھائی بہن وغیرہ نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ داری کرائی تھی، لیکن آہستہ آہستہ جب مہاجرین کے پاس بھی کچھ مال آ گیا اور انصار کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح ہوا، اولاد وجود میں آئی، اور اس کی بنا پر بھائی بہن بیٹے بیٹی وغیرہ وجود میں آئے، تو اب شریعت نے جو پہلا حکم تھا وہ منسوخ کر دیا اور کہا کہ مومنین اور مہاجرین کے مقابلے میں تمہارے
تمہارے جو رشتے دار ہے، تمہارے باپ بیٹے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، اور اس رواج کو ختم کر دیا، اور ازواج مطہرات کے بارے میں بھی جواب دے دیا کہ وہ بھی احترام کے اندر مائیں ہیں، وراثت کے اندر ان کو ماں نہیں کہا جائے گا۔ یہ قرآن نے حکم دیا اور اس اشکال کا جواب دیا کہ تمہاری وراثت آپس میں رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر تقسیم ہوگی، الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا۔ ہاں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم کوئی حسن سلوک کرنا چاہو تو الگ بات ہے، وراثت نہیں ملے گی ان کو، لیکن اپنے بھائیوں کے ساتھ اور جن کو وراثت نہیں ملتی ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، تو اس حسن سلوک کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اور بھی بقیہ احکام اس کے اندر ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ کل کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔